چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام، قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، قرآنی پیغامات حاصل کریں گے، قرآن پاک ہمیں کیا میسیجز دے رہا ہے یہ انشاءاللہ الکریم آج ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ بیان نزول سیگمنٹ بھی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ کا نام ہے، یہ سیگمنٹ بھی انشاءاللہ الکریم ہم شامل کریں گے۔ تلاوت بھی کی جائے گی، نعت شریف بھی پڑھی جائے گی، اتنا سب کچھ ہمارے پروگرام میں ہو اور آپ ہمارے ساتھ موجود نہ ہوں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم نے سنی، اور درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھئی جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قرات اجر لکھا جاتا ہے، قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن کیا برکتیں حاصل ہوں گی درود پاک پڑھنے کی، یہ آج ہم نے سنی کہ قیامت کے دن جو قیامت کے دن کی گھبراہٹیں ہیں، جو حساب کتاب کے جو معاملات ہوں گے، اس سے جلد نجات پالے گا وہ شخص۔ کون شخص؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جہاں نیکیوں کا سبب ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، اسی طرح گناہوں کی معافی کا سبب ہے، مغفرت کا سبب ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ آخرت کی کامیابی اور قیامت کے دن کی جو گھبراہٹیں ہوں گی ان سے نجات کا بھی سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ مطلب زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے یعنی زیادہ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں ان میں اگر آپ اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے ہیں، ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے روزانہ کم از کم یعنی کم سے کم 313 بار درود پاک پڑھنے ہیں۔ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ جو 313 بار ڈیلی درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 313 بار درود پاک پڑھنا یہ عمر فیاض بھائی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور زیادہ جو ہے وہ ٹائم درکار اس کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد سے واپس آ رہے ہیں، اور جو بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے واپس آ رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، تو راستے میں آنے جانے میں ہی آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ فگر، یہ ہدف پورا ہو جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی گئی. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت نمبر 83 سورہ مائدہ کی ہم نے تلاوت سنی، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پیارا سا کلام آپ کو سناتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہ ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، گنبد خضرا کے سوا بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، یہ
है सोचा तो ये है आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो ये है तमन्ना तो ये है याद की रंग जल में जमाल का नजर में याद की रंग जल में जमाल का नजर में नाम का ज़ुबां पर नाम का ज़ुबां पर अच्छा तो ये है अच्छा तो ये है आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो ये है तमन्ना तो ये है पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो ये है चाहा तो ये है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई से। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर है, तमन्ना तो यही है। हैं गुंबद ख़ज़रा के सिवा और भी जलवे, आँखों के लिए ख़ास नज़ारा तो यही है। अल्लाह पाक हम सबको मदीना तय्यबा की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम के आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं। अगला सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का यकीनन बहुत अहम सेगमेंट होता है, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम कुरान पाक के पैगामात को सुनेंगे, कुरान पाक के मैसेजेस को सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 18 सूरह मुमिनून की आयत नंबर 55 और 56 में इरशाद फरमाता है, अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून। तर्जमा कंजुल इरफान, क्या ये ख्याल कर रहे हैं कि वो जो हम माल और बेटों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं तो ये हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ख़बर नहीं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 55 और 56 दो आयत अवैस भाई ने पढ़ी हैं और उसका तर्जुमा भी आपको बयान किया गया है। अल्लाह पाक इस आयत में क्या इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। निहाल भी बाज़ वक़्त क्या होता है कि बाज़ लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो कुफ़ार हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो इनके पास तो बड़ी नेमतें हैं, माल और दौलत, इनके पास बहुत माल है, बहुत दौलत है, औलाद की खुशियाँ इनको मिल रही हैं, ठीक है, दुनिया की एक से एक नेमत इनके पास है, जो है ना वो बड़े बड़े आलीशान घर हैं, बहुत पैसा है, गाड़ियाँ हैं, यानी कि मुख्तसर लफ्ज़ में कहें तो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाज़ औक़ात ये जहन में आ रहा होता है कि कुफ़ार तो दुनिया के अंदर बड़े खुशहाल हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर मुसलमानों की तरफ देखें तो कुफ़ार के मुकाबले में मुसलमान जो हैं वो थोड़ा तंगी का शिकार हैं। तो इसकी क्या हिकमत हो सकती है? क्या अल्लाह उनसे राज़ी है या उन पर कुछ ज़्यादा नेमतें हो रही हैं? सुने इस आयत के अंदर क्या बयान किया जा रहा है। इन आयत में कुफ़ार मक्का के बारे में बताया गया कि क्या वो ये ख्याल कर रहे हैं कि हम जो माल और बेटों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं तो ये हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, क्या हम उनको भलाइयों पे भलाइयाँ दिए जा रहे हैं? क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनके साथ भलाई वाला मामला कर रहे हैं, उनको भलाइयाँ पहुँचा रहे हैं? फरमाया कि और वो ये ख्याल करते हैं कि हमारी ये नेमतें उनके अमाल का बदला है, कि वो अमाल कर रहे हैं और हम उसके बदले में उनको आला नेमतें दे रहे हैं। या फिर जो है ये जितनी नेमतें हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनसे राज़ी हो गए, ये राज़ी होने की दलील है कि हम उनको माल भी दे रहे हैं, खुशहाली भी दे रहे हैं, तो बंगले, गाड़ियाँ, सब चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उनको।
فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے، ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں، ہم انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ مہلت دیے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نافرمانی کی ہے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے مہلت دی جا رہی ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ گے تو تمہاری جو پچھلی زندگی ہے وہ معاف ہو جائے گی، اور اللہ پاک آگے اچھے کام کرو گے تو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اولاد کی کثرت یہ اللہ پاک کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی تو ہے نا جس میں نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، صحیح، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے۔ کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دنیا میں کافروں کے لیے جو بھی ہے وہ ان کو مل گیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اچھائی والا حصہ نہیں ہے، عذاب کا حصہ تو ان کے لیے ہے ہی ہے، لیکن ان کو آگے جا کر جو ہے وہ عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن جو مومنین ہیں وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے پابند ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ اس کے پابند ہیں، اور جب قیامت میں انشاءاللہ العزیز نبی پاک کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ نہال بھائی وہاں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں کوئی محنت نہیں ہے، وہاں اگر بازار میں بھی جائیں گے تو کوئی پیسے پائی نہیں دینے پڑیں گے، کوئی وہاں پر کچھ نہیں دینا پڑے گا، چیز اٹھاؤ وہ آپ کی، کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا ہوگا وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی تنگی ہے بھی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آخرت سے بھرپور حصہ ملے گا۔ ایک اور آیت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 73 اور 74 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ جی، پارہ نمبر 18 ہی ہے، سورہ مؤمنون ہی ہے، اور یہاں پر بھی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو تبلیغ دین فرمائی ہے، دین اسلام کو جو پھیلایا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے یہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو، ان کفار کو، ان نان مسلمز کو سیدھی راہ کی طرف بلایا ہے، اور آپ ان کو اچھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، لہٰذا ان پر یہ لازم ہے کہ آپ کی دعوت کو یہ لوگ قبول کریں، کیونکہ آپ ان کو اچھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، تو اب یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ آپ کی اس دعوت کو قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ پھر مزید فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان نہیں لاتے تو وہ ضرور دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ نے فرمایا کہ بھئی تم مرو گے تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو لوگوں نے انکار کیا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو لوگ اس چیز سے انہوں نے منہ پھیر لیا، اور پھر جو ان کے اعمال ہیں اس کی جزا دی جائے گی، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کا خوف رکھنا یہ سیدھی راہ کو تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ، کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے، سیدھے راستے پر آ گئے، اور پھر آپ کو قیامت کا خوف بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مومن ہو گئے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو قیامت کا خوف بھی ہے۔ اچھا اسحاق بھائی، جس بندے کو قیامت کا خوف ہوگا وہ بندہ نمازیں چھوڑے گا؟ بتائیں، آپ بتائیں کہ بھئی جس کو قیامت کا خوف ہوگا وہ جھوٹ بولے گا، برے کام کرے گا، اچھے کام کرے گا کہ برے کام کرے گا؟ اچھے کام کیا کیا ہو سکتے ہیں بتائیں؟ نماز پڑھے گا، اور کیا کرے گا؟ اسحاق بھائی ایک کوئی اچھا سا کام آپ بتائیں کہ بھئی ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، ایک بتائیں آپ اس میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ چلیں، سنت مصطفیٰ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ جی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ جی اور ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ جی آپ بتائیں ماشاءاللہ۔ اور قیامت کا خوف کرنا چاہیے۔ قیامت کا خوف رکھنا چاہیے، کیا بات ہے۔ جی آپ بتائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ارے واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس مائک لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیا بات ہے۔ ان کو مائک دیں ناتخواں کو، ان سے بھی تو سنیں ذرا۔ غلام مصطفیٰ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، بینگ مسلم ہمیں کن چیزوں کو اپنانا چاہیے؟ کوئی ایک اچھی بات بتائیں۔
झूठ नहीं बोलना चाहिए। جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہال بھائی آپ بھی کچھ بتائیں. فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے. کیا بات ہے, فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے. تو بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹیز ہیں جو یہاں بچوں نے بھی بیان کی ہیں, اور آپ جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کا آپ کو بھی علم ہوگا. تو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے, اور جو بری چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید کے دو بہت پیارے پیغامات ہم نے سنے, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی اگر کفار کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں یا نعمتیں ان کو عطا کی جا رہی ہیں, ان کے پاس مال و دولت ہے یا ان کے پاس اولاد ہے, ان کے پاس مال وغیرہ ہے اور گھر ہیں, عالی شان گھر ہیں اور بڑی بڑی ان کے پاس نعمتیں ہیں, تو یہ ہرگز اس بات کی علامت یا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی یا خوش ہے. ہم نے اپنے کچھ پروگرامز پہلے یہ بات کی بھی تھی, اور میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ بھئی اگر دو سچویشنز ہیں. کتنی سچویشنز ہیں؟ دو سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ بھئی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہوں, اور پھر ساری زندگی کے لیے آپ کو آسائشیں فراہم کر دی جائیں گی, ایک اچھا بنگلہ دے دیا جائے گا جس میں ہر چیز ہوگی, جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا, دے دیا جائے گا, تمام آسائشیں تمام سکون کی چیزیں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گی, لیکن آپ نے 10 منٹ دھوپ میں کھڑا ہونا ہے. 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہوں, اس کے بعد ساری زندگی اے سی میں رہیں گے. جی جی اے سی میں رہیں گے. اور دوسری سچویشن کیا ہے؟ دوسری سچویشن یہ ہے کہ بندے کو کہا جائے کہ بھئی آپ 10 منٹ تک یہ ساری آسائشیں آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں, پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ نے جناب آپ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے گا پھر ساری زندگی کے لیے. تو اب جو سمجھدار ہوگا, جو عقل مند انسان ہوگا, وہ کون سی والی سچویشن, کون سی والی کنڈیشن کو سلیکٹ کرے گا؟ پہلی والی کو سلیکٹ کرے گا نا, کہ بھئی 10 منٹ میں دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہوں, پھر اس کے بعد مجھے آسائشیں ہی آسائشیں ملیں گی, اس کے بعد پریشانیوں سے بالکل نجات میں پا جاؤں گا, اور بہت ساری مجھے نعمتیں ادا کر دی جائیں گی. تو ایک مسلمان کا, ایک مومن کا, ایک ایمان والے شخص کا یہی معاملہ ہے کہ اسے اگر دنیا کے اندر کچھ وقت, کچھ سال جو ہے, کچھ ایام اگر تنگی کے عالم میں گزارنے پڑ بھی رہے ہیں تو وہ گزارے, اللہ پاک کا شکر ادا کرے, پھر قیامت کے دن اس کو جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا, اور جنت میں ایسی نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی کہ جو جس کا جو ہے وہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کفار یہ پھنس جائیں گے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسے قبول نہیں کر رہے, اسلام قبول نہیں کر رہے, تو وہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. دنیا میں ان کو عیش و عشرت کی زندگی اگر دی بھی گئی ہے تو قیامت کے دن کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات بھی کریں اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105, 106 اور 107 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ترجمہ, تم فرما دو, اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا, تو اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ اونچائی. آئیے بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ انہی پہاڑوں کو میرا اللہ پاک ریت کے ذرے کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا, پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا اور پہاڑوں کی جگہ زمین کو سیدھا میدان بنا دے گا, اور زمین اس طرح سیدھی کر دی جائے گی کہ اس میں کوئی نیچائی اور اونچائی نہیں دیکھی جائے گی. تو پیارے بچوں اس آیت سے معلوم ہوا کہ آج جو ہمیں پہاڑ اتنے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں وہ قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آج ہم نے شان نزول سیگمنٹ میں جو باتیں بیان کی جا رہی تھی وہ سنی, اور ہمیں پتہ چلا کہ بھئی قیامت کے دن
جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، عالی شان پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا کہ یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ کیا کر دیے جائیں گے؟ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ریت بن جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ بھائی زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، یعنی چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. چٹیل میدان اور ہموار تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. مطلب ایک لیول میں آ جائیں گی، نہ اونچائی ہوگی نہ نیچائی ہوگی. پہاڑ پر جب بندہ جاتا ہے تو اونچائی پر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے تو زمین اس کے لیے جو نیچے کی زمین ہے وہ نیچائی ہو گئی اس کے لیے. تو یہاں جو ہے نا وہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرمایا کہ یہ سارے جو پہاڑ ہیں یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کے بالکل بھربھرے، جس طرح ریت ہوتی ہے نا بالکل باریک باریک ہوتی ہے. تو یہ پہاڑ کا اسی طرح جو ہے وہ حال ہو جائے گا اور نہ اونچائی ہوگی نہ نیچائی ہوگی، زمین بالکل ایک لیول پر آ جائے گی اور پھر سارے لوگ جمع ہوں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے یہ باتیں سنی. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا زبردست سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ. آپ کو ایک قرآنی اور ایک سچا واقعہ بیان کرنا ہے. ظاہر ہے یقیناً قرآن پاک سے ہی واقعہ آپ کو بیان کر رہے ہیں تو سچا واقعہ ہے. تو آپ کو آج جو واقعہ سنائیں گے یہ اللہ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے تعلق سے واقعہ جو ہے وہ ہے، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. ان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں کوئی بندہ دوسرا کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں. یہ کون سے نبی ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ کون سے نبی ہیں؟ ہوسٹ کو معلوم ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سلیمان علیہ مائک میں بتائیں گے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور ان کے جو والد تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے. ان کے والد صاحب کا نام تھا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. تو جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی تھی. آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ 40 سال تک آپ نے حکومت فرمائی ہے، اور ان 40 سال کے تمام سالوں کے اندر روئے زمین پر آپ اکیلے بادشاہ تھے. آپ کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر کوئی اور بندہ بادشاہ یا حکمران نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جنات پر آپ کی حکومت تھی، انسانوں پر آپ کی حکومت تھی، پرندوں پر آپ کی حکومت تھی، اسی طرح حیوانات پر آپ کی حکومت تھی، ہوا کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی. آج تک کوئی ایسا حکمران آپ کو ملے گا کہ جو ہوا کو بولے چل تو وہ چل پڑے، بولے رک جا تو وہ رک جائے. پانی کے اوپر آپ کی حکومت ہے. اسی طرح جناب جو جانور ہیں، چرند پرند، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو جانور ہیں اللہ پاک نے ان جانوروں کی جو بولیاں ہیں، جو زبانیں ہیں، وہ بھی آپ کو سکھائی ہوئی تھی، اور آپ ان سے انہی کی زبان میں بات کیا کرتے تھے. ظاہر ان پر بھی آپ کی حکمرانی تھی، حکومت تھی، ان سے بات چیت ہوا کرتی تھی. اور ایک پرندہ ہدہد، اس کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ تو بڑے مشہور ہیں. تو اب آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو جو ہے وہ ساری مخلوق کی زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا. اور آپ کا ایک واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کا، کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزر رہے تھے. وادی نمل. اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں ان میں سے آپ سے کچھ سوالات بھی کروں گا، لہٰذا جو پچھلی باتیں ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ آنے والی باتیں ہیں ان کو تو مزید توجہ سے سننا ہے. آپ سے سوالات ہوں گے. وادی نمل سے گزر رہے ہیں آپ اور آپ کا لشکر. کون گزر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ہاں یاد ہے کہ بھول گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں. آپ اکیلے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ تھے؟ لشکر تھا، پورا آپ کا ایک لشکر موجود تھا. اچھا، ان لشکر کو اور آپ کو دیکھ کر چونٹیوں کی ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں یعنی اپنے بل میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے. اب چونٹیاں ہوتی ہیں بالکل باریک باریک، بعض اوقات بندے کو نہیں پتہ چلتا ہے گزرتے ہوئے، اور وہ بھی اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور سواری پر سوار ہوں تو چونٹیاں کیا چلتی ہوئی زمین پر نظر آئیں گی. تو اس جو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ ساری چونٹیاں اپنے اپنے گھر میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کہیں جو ہے نا وہ اپنے پاؤں کے نیچے نہ لے لے، یا تم مر نہ جاؤ کہیں. چنانچہ اللہ پاک نے اس خوبصورت واقعے کو پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں بیان فرمایا ہے.
اور اس قرآنی واقعے سے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی مل رہی ہیں، وہ باتیں بھی بیان کروں گا، لیکن اب ہوا کیا پہلے وہ سنتے ہیں کہ جب چونٹیوں کی ملکہ نے یہ بات کہی تو جناب سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور تھے۔ کتنا دور تھے؟ 3 میل آپ دور تھے، اور آپ نے 3 میل دور سے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ آج کے دور میں کوئی بندہ چونٹی کی آواز سن سکتا ہے؟ 3 میل تو کیا، یہاں چونٹی ہو اور یوں کر کے آپ اگر اس کی آواز کو سننا چاہیں تو آپ چونٹی کی آواز سن سکتے نہیں سن سکتے چونٹی کی آواز، ٹھیک ہے؟ لیکن 3 میل دور آپ نے جو ہے وہ اس کی آواز کو نہ صرف سن لیا بلکہ سنا اور سن کر مسکرائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، وہ دور چونٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلی جائیں، وہ محفوظ ہو جائیں، جب وہ سیکیور ہو جائیں گی اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ ساری چونٹیاں اپنے اپنے بلوں کے اندر اپنے اپنے گھر کے اندر چلی گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام اور آپ کا لشکر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف آگے روانہ ہوگا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں نہال بھائی کئی چیزیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملنی ہیں، لیکن اس کے لیے کہ جو یوں کہہ لیں کہ اعتراض، جواب اور بد عقیدگی اور بد مذہبیت کے چشمے کو اتار کر جو ہے نا وہ قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے کیا سیکھنے کو ہمیں ملا؟ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کا کیسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ تو ایک بات تو پتہ چلی کہ بھئی ان کا کیسا عظیم الشان یہ معجزہ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام کے سننے کی اتنی زبردست پاور ہے تو جو ان کے بھی آقا ہیں، جو ان کے بھی مولا ہیں، بلکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ وہ کیسے سن رہے ہوں گے؟ اور سنتے ہیں، یقیناً سنتے ہیں، اور ایسے سنتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی سماعت تو ایسی ہے، ان کے سننے کی طاقت تو ایسی ہے۔ نہال بھی کوئی شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات یہ بھی مجھے میں جب ظاہر ہم پروگرام میں آتے ہیں تو پروگرام کی تیاری بھی کرتے ہیں، اسکرپٹ بھی ہمیں ملتا ہے، تو جب میں اسکرپٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک نقطہ لکھا ہوا ہے، جب میں نقطہ پڑھا تو بڑا مزہ آیا۔ نقطے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاٹ والا نقطہ نہیں، نقطے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ بات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی پوائنٹ کی بات آپ کو جب پتہ چلتی ہے تو اس پوائنٹ کی بات کو بولتے ہیں یار کیا نقطہ ہے، کیا پوائنٹ ہے، انگلش میں آپ اس کو پوائنٹ کہہ لیں۔ وہ پوائنٹ کیا تھا کہ چونٹی جو تھی نا، چونٹی وہ بھی بڑی باادب تھی، ہاں ادب والی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ تمہیں کچلتے ہوئے چلے جائیں گے، اس نے ایک بڑا زبردست لفظ اور بڑا ایک محتاط جملہ استعمال کیا، کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں، بے خبری کے اندر، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، یہ انسان تو کیا کسی جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ اگر یہ ایک مثال ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی جائے کہ یہ رونتے ہوئے چلے جائیں تو یہ بے دہانی کے اندر ہوگا، یہ جان بوجھ کے چونٹیوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کریں گے۔ تو جب یہ چونٹیوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ انسانوں کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ فرما سکتے ہیں کہ جو اچھا نہ ہو۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں اس واقعے سے اور بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، اور بس میں ایک آدھ بات اور عرض کر دیتا ہوں نہال بھائی اگر آپ کی پرمیشن ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے بچوں کو تو بالخصوص کہ چونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں تو مار دیتے ہیں اس کو۔ بھائی کیوں مار رہے ہیں؟ چونٹی جا رہی ہے اس کو جانے دیں، آپ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ اچھا چونٹی جا رہی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوگا، اس کے ارد گرد پانی لگا دیں گے۔ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا بچے اس طرح کے کام، اب وہ پانی کے دائرے کے اندر پھنس کر رہ جائے گی بیچاری، وہ نکل نہیں سکے گی، تو اس طرح بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مختلف انداز ہیں جو جانوروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبوتر ہے گھر کے اندر، اگر جو ہے نا وہ طوطے وغیرہ ہیں تو ان کو بار بار جائیں گے، وہ ادھر بیٹھے گا تو ادھر سے اس کو یوں کر کے ماریں گے، وہاں سے اڑ کے وہاں بیٹھے گا اس کو وہاں سے ماریں گے۔ بلی وغیرہ بعض لوگوں نے پالی ہوتی ہے، مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ پالے ہوتے ہیں تو ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ رویہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہے نا وہ ایک دفعہ کا اس طرح کا ملتا ہے واقعہ کہ آپ جو ہے وہ بیسن پر گئے، ظاہر ہے آپ نے ہاتھ منہ وغیرہ دھونا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، جو بھی ہوگا معاملہ، تو جب آپ نل کھولنے لگے تو دیکھا کہ وہاں جو بیسن کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے تو وہاں کچھ چونٹیاں جو ہیں وہ چل رہی تھیں۔ آپ رک گئے، پانی اگر بہاتے، فرمایا اگر میں پانی بہاؤں گا تو یہ بہہ کر نالی میں چلی جائیں گی، مر جائیں گی بیچاری۔
تو آپ رک گئے اور جب چونٹیاں آگے پیچھے ہو گئیں اس کے بعد آپ نے جو بیسن تھا اس کو استعمال فرمایا۔ تو کاش کہ ہمارا بھی اس طرح کا ذہن ہو کہ کیوں ہم ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہاں چھپکلی ہے اس کو ہم مار سکتے ہیں، اب چھپکلی کو بچہ مارے کیسے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بچے تو ڈر رہے ہوتے ہیں، چوہے ہیں ان کو ہم مار سکتے ہیں کیونکہ یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کو آپ مار سکتے ہیں۔ جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی چونٹیاں وغیرہ ہیں ان کو تکلیف دینا، یا بلی گزر رہی ہے اس کو چپل مارنی ہے، پتھر مارنا ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ ہم نے سن لیا ہے، اور عمر فیاض بھائی آپ نے کہا تھا کہ سوالات بھی کریں گے آپ؟ کیا بات ہے، سوالات کریں گے سوالات آپ بچوں؟ کریں یا میں کروں؟ چلیں میں کر لیتا ہوں، آپ آپ جیسا کریں۔ جی پیارے بچوں، سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی تیار ہیں۔ اگر آپ تیار نہ بھی ہوں تو ہم نے سوالات آپ کے سامنے رکھنے ہی ہیں۔ چلیں جی پہلا ایسا سوال۔ امید ہے کہ جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں دیکھیں بھئی امید تو کی آپ سے، اب آپ لوگوں نے امید پہ پورا اترنا ہے، اتریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چلیں۔ چلیں جی یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نے واقعہ سنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کتنے رقبے کے بادشاہ تھے، یعنی کتنی ایریا پر ان کی حکومت تھی، یہ کوئی بتائے گا؟ چلیں جی آپ بتائیں گے؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے مائک دیں، جلدی سے مائک پکڑائیں ان کو جا کر۔ چلیں جی۔ پوری دنیا پر پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، بلکہ ہم نے سنا کہ جانوروں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر اور جناب جانوروں پر، تمام چیزوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جی اگلا سوال، اور اس کا جواب لیں گے اس طرف سے۔ یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ تھوڑا سا مشکل ہو گیا شاید؟ نہیں آسان ہے۔ آسان ہے، چلیں جی آپ بتائیں جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جواب آپ کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال تک، کتنے برس تک پوری دنیا پر حکومت کی تھی؟ اس کا جواب یہاں سے لیں گے۔ چلیں جی آپ دیں جواب۔ 40 سال تک۔ 40 سال تک، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چلیں آخری سوال کر لیں۔ آخری سوال میں چاہ رہا ہوں کہ جنید بھائی سے کیا جائے، جنید بھائی جو ہمارے سیگمنٹ کرنے والے ہیں، کہ یہ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جی جنید بھائی یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ جو چوٹیوں کا واقعہ ہے، یہ قرآن پاک کی کون سی صورت میں بیان کیا گیا؟ سورہ نمل۔ سورہ نمل میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، اس سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ بھی ہم نے سن لیا، سوالات جوابات کا بھی سلسلہ ہوا۔ آپ اپنے گھر میں بھی اس طرح سے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا مدنی چینل کا ایک پروگرام دیکھیں، جیسے ہی پروگرام ختم ہوا تو بہن بھائی آپس میں بیٹھ جائیں، بڑوں کو بھی بٹھا لیں کہ بھئی آپ سوالات کریں جو اس پروگرام میں بیان کیے گئے ہیں، ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے حصول علم دین کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم علم دین بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے، اور اس آیت کا
مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ ان کی بے ادبی دراصل اللہ پاک کی بے ادبی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان سے ڈائریکٹ اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے، انہیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ایمان والوں کو بیان کر رہا ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جتنا زیادہ ادب ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کریں، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیں تو درود پاک بھی پڑھیں اور ادب کے ساتھ نام لیں، ادب کے ساتھ تذکرہ کریں۔ انشاءاللہ الکریم جو ادب کرنے کی برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا